اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ سب کا معاون و مددگار مشرف محمود، اور آپ سب کو علم و ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے سال اول اسلامیات کے لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ پہلا لیکچرز آپ دیکھ چکے تھے ہوئی۔ آج ہم دوسرے لیکچر پہ بات کریں گے جس کا عنوان ہے شرک، سال اول اسلامیات، صفحہ نمبر 4۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ جس طرح پہلے لیکچر میں ہم نے تفصیل سے دیکھا اور آپ نے تفصیل سے سمجھا کہ عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا۔ تمام اسلامی تعلیمات عقیدہ توحید کے گرد ہی گھومتی ہیں، اور عقیدہ توحید بڑا ہی بنیادی عقیدہ ہے۔ وہ انسان جس کو تھوڑی سی بھی عقل اور شعور ہو، جب وہ اتنے بڑے کائنات کو بڑے منظم انداز سے چلتے دیکھتا ہے تو اس کو یقین آ جاتا ہے یقیناً کوئی رب ایسی ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ اتنی بڑی کائنات اپنے آپ نہیں چل سکتی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی نہ دے اور نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ ہے جی عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، کیونکہ انسانی عقل عقیدہ توحید کو مانتی ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہے۔ بنیادی پہلا عقیدہ توحید ہی ہے، شرک بعد کی پیداوار ہے۔ دنیا کا جو پہلے انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے نبی بھی اور ہمارے جد امجد بھی، وہ عقیدہ توحید کے قائل ہی تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات اپنے آپ خود سے نہیں چل سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پھر اما حوا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تاکہ حضرت آدم اکیلے نہ رہیں، اور پھر آگے اولاد کا سلسلہ بنا، اولاد پیدا ہوئی، تو آپ نے اپنی اولاد کو بھی عقیدہ توحید ہی کی تعلیم دی تھی، کیونکہ بنیادی عقیدہ یہی ہے۔ لیکن ہوا یوں، جو دنیا کی آبادی بڑھتی گئی، تعداد بڑھتی گئی، تو لوگ پھر وسائل کی تلاش میں بکھرنے لگے۔ ظاہر ہے جہاں پانی ہوتا تھا، خوراک ہوتی تھی، وہاں لوگ چلے جاتے تھے، لوگ بکھرنے لگے، بنیادی مرکز سے دور ہوتے چلے گئے، اور یوں وہ اپنے جد امجد کی، بزرگوں کی، بڑوں کی دی ہوئی تعلیمات کو بھلانے لگ گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اب بجائے اس کے کہ ایک اللہ کو مانتے، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور معبود بھی بنا لیے، ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، کیونکہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ جس چیز کو اپنے سے زیادہ طاقتور دیکھتے تھے، خوفناک دیکھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے، ڈر کے مارے اس کو اپنا معبود بنا لیتے تھے، اور ایسے ہی جس چیز سے ان کو کوئی منافع حاصل ہوتا، نفع حاصل ہوتا، اس کو بھی معبود بنا لیتے۔ یقیناً یہ شرک تھا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک ماننا، صفات میں ایک ماننا، صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، توحید۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شامل کرنا، ذات میں یا صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں اور معاف کر دیں گے اپنے فضل سے، سوائے شرک کے۔ شرک کی کسی بھی شکل میں کوئی معافی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو اپنے مرکز کے ہٹ گئے تھے، بکھر گئے تھے اور گمراہی کا شکار ہو گئے تھے، جس ہیبت ناک چیز کو دیکھا، یعنی ایسی چیز کو جو ڈرانے والی تھی، تو کیا کیا؟ اس کو دیوتا بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس پہ قابو نہیں پا سکتے، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انہوں نے آگ کا دیوتا بنایا، کیونکہ آگ ان کے نزدیک خوف، طاقت کی علامت تھی جس پہ قابو نہیں پا سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا سمندر کی موجوں کو بہت طاقتور ہے، اس کو بھی دیوتا بنا لیا، اور جب بہت تیز ہوا یعنی آندھی چلتا دیکھی تو اس کو بھی دیوتا بنا لیا۔ یعنی ہر طاقتور چیز جو ان کے کنٹرول سے باہر تھی، اس کو دیوتا بنا لیا کرتے تھے۔
اس طرح جس چیز سے ان کو منافع حاصل ہوتا تھا، فائدہ حاصل ہوتا تھا، منفعت حاصل ہوتی تھی، اس کو بھی دیوتا بنا لیتے تھے، اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ گائے کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی کیونکہ وہ گائے کا دودھ پیتے تھے۔ اور آپ دیکھیں ہندو، ویسے تو شرک ہے یہ، لیکن ہندو بھی جو برے صغیر میں ہے، ظاہر ہے وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے، مشرک ہے، تو گائے کی پوجا اس لیے شروع ہوئی۔ اور ہندوستان میں تو بہت زیادہ ہے، وہ تو ایون گائے کو گو ماتا کہتے ہیں، ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے انبیاء اکرام بھیجے، جو لوگوں کو توحید کا درس دیتے رہے۔ جنہوں نے انبیاء کی بات مانی وہ کامیاب ہوتے رہے، اور جو انبیاء کو جھٹلاتے رہے وہ اس زندگی میں بھی ناکام ہوئے۔ آئندہ بھی قیامت کے دن بھی ان کو سزا ملے گی، لیکن کم و بیش یہ سلسلہ 1,24,000 انبیاء تک آیا۔ انبیاء آتے رہے، دین کا درس دیتے رہے، لوگ ان کی تعلیمات کو بھلاتے رہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک آخری زماں پہ ختم ہوا کہ آپ قیامت تک کے نبی ہیں اور تمام کائنات کے نبی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جتنے بھی انبیاء آئے سب نے ہی توحید کی تعلیم دی، کیونکہ بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھیں تمام انبیاء اسلام ہی کا تبلیغ کرتے رہے، مطلب سب کا اسلام تھا۔ یہ الگ بات کہ ان کے جانے کے بعد، انبیاء کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی کتابوں میں تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دیں، کئی کے خدا بنا لیے، کئی کی بھگوان بنا لیے۔ ورنہ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء مابعوث کیے، جتنی بھی کتابیں اتاریں، سب کا مرکز توحید ہی تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور جو توحید کو نہیں مانتا، یعنی اللہ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو شامل کرتے ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں، ناقابل معافی گناہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے، بڑا بھاری ظلم ہے۔ اب دیکھیں بھاری سے بھی بات ہو سکتی تھی، کہا کہ بڑا بھاری ظلم ہے، ظلم نہیں، ظلم عظیم، یعنی یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، انسان اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اور لازماً اس کو اس کی سزا ملے گی، کیونکہ شرک کی کسی طرح بھی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے سوا جس کو بھی چاہے گا بخش دے گا، اس کے سوا، کس کے؟ شرک کے۔ کوئی بھی دیکھیں بیٹا ایک ہی بات بار بار ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ میں شرک کی ہر قسم سے بچائے، شرک جلی بڑے شرک سے بھی بچائے، شرک خفی چھوٹے شرک سے بھی بچائے۔ بڑا شرک تو یہ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مان لیں، تو بڑا شرک ہے۔ چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی سے امید وابستہ کر لینی، روزگار کی امید وابستہ کر لینی، پیسوں کی امید وابستہ کر لینی، پروموشن کی امید وابستہ کر لینی، ترقی کی امید وابستہ کر لینی۔ نہیں، یہ بھی شرک ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کسی بھی معاملے میں اللہ کے سوا کسی کو دیکھنا یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ تو اللہ شرک خفی سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے۔ شرک کے لغوی معنی حصے داری اور سانجھے پن کے ہیں، یعنی کسی کو اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح سے حصے دار بنا دینا، ساجھے دار بھی حصے کو کہتے ہیں۔ وہی بات ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں۔ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم ہے، اصطلاح بیٹا، اصطلاح جس کو انگلش میں آپ ٹرمینالوجی کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جو کسی خاص جگہوں پر خاص معنوں میں استعمال ہو، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ تو دین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ اللہ کا کوئی نعوذ باللہ باپ، بیٹا، بہن، بھائی، اولاد ہو سکتی ہے، یہ ذات کا شرک ہو جائے گا۔ صفات کا شرک، کہ جو صفات اللہ تعالیٰ میں ہے وہی صفات کسی اور میں ماننا، یہ صفات کا شرک ہو گیا۔ صفات کے تقاضوں کا شرک کیا ہوگا؟ کہ جو صفات اللہ تعالیٰ میں ہیں ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے رجوع کرنا یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے مختصر تو بات کر لی، اب اسی کو ذرا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی ذات میں شرک۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مفہوم کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا. دیکھیں بیٹا اللہ تعالیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ واحد ہے, وہ کسی کا حصے دار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی ہمسر برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی دوسرا اس حقیقت میں شامل نہیں. دیکھیے بیٹا جب باپ کی اولاد ہوتی ہے نا تو باپ اور بیٹے کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. باپ اور بیٹے کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. اگر نعوذ باللہ ہم کو جو تصور کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی باپ بیٹا بھائی ہو سکتا ہے, تو جو اللہ کا باپ بیٹا بھائی ہوتا اس کی حقیقت تو پھر وہی ہوتی جو اللہ کی ہے. جبکہ اللہ اپنی حقیقت میں واحد ہے, تنہا ہے. اللہ کی صفات کسی دوسرے میں ہو نہیں سکتی. وہ خالق ہے, وہ رب کائنات ہے. ٹھیک ہے جی, تو لہٰذا اللہ کی یہ سمجھنا, نعوذ باللہ یہ سمجھنا کہ اللہ کی اولاد یا ماں باپ ہو سکتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. وہ اس تقسیم سے پاک ہے, نہ وہ باپ ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, بلکہ وہ جنس یعنی مرد عورت مذکر مونس کی تقسیم سے بھی پاک ہے. وہ تو صرف نور ہے جو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے, اس کا تو جسم بھی نہیں ہے. دیکھیں بیٹا ہمارا جسم ہے, مجسم ہے, اور جسم ایک وقت میں ایک جگہ پر ہو سکتا ہے, یعنی انسان ایک وقت میں دو جگہ پر نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ مجسم نہیں, وہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, وہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. ٹھیک ہے جی, اور پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. وہ والد باپ بیٹا نہیں ہو سکتا. اس طرح بھی آپ کو وضاحت کی کہ جو والد اور اولاد ہے ان کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لہٰذا یہ شرک ہے. اس طرح بیٹا جو عیسائی ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے تین روپ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ یہ تینوں مل کے اللہ کا وجود بنتا ہے, جس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں. یقیناً یہ بھی شرک ہے. اللہ ذات میں تنہا ہے. جو دو خداؤں یا تین خداؤں کو مانتے ہیں یا کسی بھی طرح اللہ کو اولاد میں ماں باپ میں شریک کرتے ہیں, یہ شرک آ جاتا ہے. سورہ اخلاص کی مختصر 4 آیات, آیت نمبر 3 اور 4 کا حوالہ دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, وہ نہ کسی کی اولاد ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اور کوئی اس کا برابر یا ہمسر نہیں. ٹھیک ہے جی, برابری ذات میں بھی نہیں ہے, صفات میں بھی نہیں ہے, اور صفات کے تقاضوں میں بھی نہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ ہم نے پہلا پڑھا اللہ تعالیٰ ذات میں. آگے چلیے, دوسری بات اللہ تعالیٰ صفات میں. صفات میں کیا مطلب کہ جو صفات اللہ تعالیٰ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہے, وہ کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی. وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. مثلا اللہ علم رکھتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں رکھتا. اللہ قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, کوئی دوسرا نہیں رکھتا. اللہ ارادہ رکھتا ہے, کوئی دوسرا نہیں رکھتا. اللہ تو ارادہ فرماتا ہے نا بیٹا, وہ چیز ہو جاتی ہے. کن فایا کن, ہو جا اور ہو گیا. اللہ صرف ارادہ فرماتا ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ ازلی ابدی, ازلی ہمیشہ سے. جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا, اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ ابتداؤں کی ابتدا, اللہ انتہاؤں کی انتہا. کسی دوسرے کو قادر مطلق سمجھنا, اللہ کے ساتھ شریک کرنا, یہ سب شرک میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں, کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی. اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا یہ بھی شرک میں آئے گا. یا ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ اپنی صفات عطا کرتا ہے, اس کا کچھ حصہ. مثلا دیکھیں, عالم تو اللہ ہے, لیکن اللہ نے اپنے علم میں سے محدود علم انسان کو بھی عطا کر دیا. انسان کے پاس بھی علم ہے, لیکن اس کا اپنا علم نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا علم ہے. صرف اللہ ہی کی ہیں یہ صفات اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سے کچھ صفات اپنی مخلوق کو بھی عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں, کوئی چیز اس کی مثل نہیں. مثل ہوتی ہے مانند. کوئی اللہ کی مانند نہیں, اللہ جیسی نہیں, نہ اللہ جیسی ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی بیٹا؟ کیونکہ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے. خالق اور مخلوق ایک جیسی نہیں ہو سکتی. خالق جو کسی کا محتاج نہیں, مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. ٹھیک ہے جی, لہٰذا مخلوق میں اور انسان میں جو صفات پائی جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتے ہیں. انسان میں یا دیگر مخلوق میں جو صفات ہیں وہ ان کی ذاتی صفات نہیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفات ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ جس کو چاہے وہ صفت عطا کر دے.
ٹھیک ہے جی. تو پہلے کیا دیکھا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ ذات میں ایک، دوسری بات اللہ تعالیٰ صفات میں ایک، اور اب تیسری بات آئیں اللہ تعالیٰ صفات کے تقاضوں میں بھی ایک ہے. تو ہم نے دیکھا ذات میں شرک کیا؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کرنا. صفات میں شرک کیا؟ کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا. تیسرا صفات کے تقاضوں میں شرک. اس کا کیا مطلب؟ یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی گڑ گڑانا چاہیے. وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ ان صفات کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے رجوع کرنا، کسی اور کی طرف دیکھنا، کسی اور سے امید لگانا، اس کو کہیں گے صفات کے تقاضوں میں شرک. جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں تو پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکے، غیر اللہ کے آگے پیشانی جھکانا، کسی چیز کے حصول کے لیے مدد طلب کرنا، یہ ذات صفات کے تقاضے کے شرک میں آئے گا. یاد رکھیے یہ کائنات اللہ نے بنائی، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مالک خالق. ٹھیک ہے. سو حقیقی اطاعت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا جائے گا، اس سے ہی مانگا جائے گا، کیونکہ اقتدار اعلیٰ یعنی سورینٹی جو حاکم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہ جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے مالا مال کر دے، جس سے چاہے چھین لے. ٹھیک ہے جی. تو ان سب کے لیے اللہ کی طرف ہی دیکھنا ہے. غیر اللہ کی طرف دیکھنا کسی بھی صفت کے لیے، کسی بھی تقاضے کے لیے، یہ صفات کے تقاضوں میں شرک آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو. صرف اسی کی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے سوا کوئی ذات کسی بھی شکل عبادت کے لائق نہیں ہے. ایسے ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارا معبود یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تمہارا معبود ایک اللہ ہے. ایک اللہ ہے، بجز اس کے کوئی معبود نہیں. بجز سوائے یعنی ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ ہی کے آگے جھکنا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. اور کسی بھی شکل کسی کو اللہ کے ساتھ عبادت کا لائق سمجھنا یا اس سے مانگنا شرک میں آتا ہے جو ناقابل معافی گناہ. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں. یہی لوگ کافر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا، اور بیٹا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن پاک. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرما دیا وہ ہمارے لیے آخری درجہ رکھتا ہے. جو اس فیصلے سے اختلاف کرے گا، جو اس فیصلے پہ عمل نہیں کرے گا، اللہ فرماتا ہے یہی کافر ہیں. یا بیٹا آپ کو ایک مثال دوں. اللہ تعالیٰ بیٹا قرآن پاک میں فرماتے ہیں سود حرام ہے. لیکن پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پہ بنا، جس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت پاکستان کا قانون ہوگا، پاکستان کا بینکاری نظام سود پہ چل رہا ہے. کیا یہ اللہ اور اس کے قرآن سے کھلی جنگ نہیں ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں پاکستان میں خوشحالی نہیں ہے، پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں. بیٹا کیوں ہمارے اوپر برا وقت نہ ہو، کیوں زوال نہ ہو؟ ہم نے قرآن کے فیصلوں کو پہ عمل نہیں کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے سود حرام ہے اور ہمارے بینکنگ سسٹم سود پہ چل رہا ہے. تو اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اب اس آیت کو دوبارہ دیکھیں، جو اللہ کے نازل کیے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کافر ہیں. اللہ کا واضح حکم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حکومت وقت کو قرآنی تعلیمات کے مطابق اسلامی نظام لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آگے چلیں بیٹا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم صرف اللہ کے لیے ہے. یعنی حکم دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہی مانا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حکم دے نہیں سکتا.
اللہ کے سوا کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے جس کا حکم مانا جائے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہی منعم حقیقی. منعم ہوتا ہے بیٹا نعمت دینے والا. یہ ساری نعمتیں بیٹا اللہ کی دی ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے وہی منعم حقیقی ہے. اور پھر انسانیت کا تقاضا یہ ہے, عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے, اس کے سامنے جھکا جائے, ہر لمحے الحمدللہ کیا جائے, اسی سے توبہ استغفار کی جائے, اور اللہ کے سوا کسی سے بھی کسی قسم کی بھی کوئی امید وابستہ نہ رکھی جائے. شکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے, یا کہہ دیا الحمدللہ ہے, بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی عبادت و بندگی صرف اللہ کی جائے, صرف اللہ کی طرف ہی منہ پھیرا جائے, اللہ کی ذات کی طرف ہی دیکھا جائے, اللہ کو ہی سجدہ کیا جائے, اللہ سے ہی گڑ گڑا کر خلوص دل سے مانگا جائے, اور اللہ کے سوا کسی سے کسی قسم کی امید وابستہ نہ رکھی جائے. بیٹا اللہ کے سوا اگر کسی کو دیکھیں گے تو وہ غیر اللہ ہوگا. غیر اللہ کی طرف دیکھنا, غیر اللہ سے مدد مانگنا, غیر اللہ سے مدد کی توقع رکھنا, مدد مانگنا تو اور بات ہے نا, غیر اللہ سے مدد کی توقع رکھنا بھی شرک میں آتا ہے. اللہ اس سے بھی بچائے. آپ کو بیٹا اس کی مثال سی دوں, کہ کوئی شائبہ یعنی شک تک نہ ہو. دیکھ بیٹا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اگر کوئی شخص جو جاب کر رہا ہے اپنے آفیسر کی خوشامد کرتا ہے, اس کے لیے تحفے لے کے جاتا ہے, اس کے بچوں کی تحفے لے کے جاتا ہے, اس امید پر میرا باس میری پروموشن کر دے گا, میری تنخواہ بڑھ جائے گی, تو ذرا بات کو سمجھے, یہ بھی شرک ہے. یہ بھی شرک ہے, کیونکہ اس نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا باس اس کا رزق بڑھا سکتا ہے. رزق بڑھانا یا کم کرنا اس کے باس آفیسر کے اختیار میں تو نہیں, وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. وہ اللہ سے نہیں مانگتا باس کی خوشامد کرے, اس کے بچوں کی خوشامد کرے. یہ بھی شرک میں آتا ہے. اللہ اس طرح کے شرک سے بھی بچا. ٹھیک ہے جی, آگے چلے. ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, صرف شرک یہ نہیں ہے کہ پتھر کے بت کے آگے جو ہے اس کو سجدہ کرنا, یہ لکڑی کے بت کو شرکہ کرنا, یہ بھی شرک ہے. لیکن صرف یہ شرک نہیں ہے, یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے امید وابستہ کی جائے. میں نے آپ کو ہم کے خوب سے شعر سنائے تھے, کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے, سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. صرف اسی کے آگے جھکنا ہے, صرف اسی سے مانگنا ہے, اسی کو مسبب الاسباب سمجھنا ہے. وہی اسباب پیدا کر سکتا ہے, وہی فضل و کرم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی بھی شکل میں ہمارے کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. ہاں توقع رکھیں گے تو گناہ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے جی. بے شمار لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں, ٹھیک ہے, اوپر سے آتے ہیں, لیکن عملاً اپنی اولاد کے لیے کسی اور سے رجوع کرتے ہیں. فلاں سے دعا کرا لو, فلاں پیر کے پاس چلا جاؤ. بیٹا یہ بھی شرک ہوتا ہے. اولاد اللہ نے دینی ہے, اولاد اللہ نے دینی ہے, پیر نے نہیں دینی. ٹھیک ہے جی. اللہ کے سوا کوئی بھی ہو, وہ پیر فقیر کوئی بھی ہو, کسی بھی شکل اللہ کے سوا کسی سے توقع رکھنا یہ اولاد دے گا, نہیں, یہ شرک ہے. روزگار کے لیے اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے. بیمار ہوں, صحت کے لیے کسی اور سے توقع رکھے, شرک ہے. دیکھیں بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو, وہ صحت نہیں دے سکتا, صحت اللہ نے دینی ہے. سبب ضرور بن سکتا ہے, ڈاکٹر ذریعہ ضرور بن سکتا ہے, شفا اللہ سے مانگنی ہے, ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے, لیکن یہ ایمان کہ یہ ڈاکٹر مجھے شفا دے دے گا, یہ بھی شرک میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح دیگر مسائل کو بھی کسی انسان کے سامنے پیش کرنا اس عاجزی کے ساتھ, بیچارگی کے ساتھ کہ یہ میرے اس مسئلے کو حل کر دے گا, یقین کیجئے یہ بھی شرک میں آتا ہے. اور اللہ معاف کرے, ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شرک کرتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. انسان کی اس کمزوری کو یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 74 اور 75 میں. اللہ فرماتے ہیں, اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کہ شاید ان کی مدد کرے. اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی مدد نہیں کر سکتا. نہ کر سکیں گے ان کی مدد کون؟ وہ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, ان بتوں کی بات ہو رہی ہے. نہ کر سکیں گے ان کی مدد کب؟ قیامت کے دن. اور وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے لا حاضر کیے ہوئے.
یعنی وہ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں سے امیدیں وابستہ کر رکھے ہیں، وہ کسی کام نہیں آئیں گے ان کے. ٹھیک ہے جی، یقیناً یہ شرک میں آتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ چھوٹے شرک سے بھی بچائے. اس کی آپ کو آسان سی مثال دو آپ کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے ایک شکاری جنگل میں جا رہا ہے، اچانک اس کے سامنے شیر آ جاتا ہے تو کیا کرے گا؟ فوراً گن نکالے گا، بندوق نکالے گا. لیکن اگر اس کے پاس بندوق نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، پھر کہے گا اللہ مدد. بات سمجھے؟ بندوق ہوگی تو پہلے بندوق نکالے گا، بندوق نہیں ہے تو کہے گا یا اللہ مدد. یعنی اس کا مطلب ہے اسے بندوق پہ اللہ سے زیادہ بھروسہ ہے. یہ بھی شرک میں آتا ہے. آپ کو بار بار مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس طرح کے شرک سے بھی بچیں. شرک صرف بت پرستی نہیں ہے، کسی بھی شکل کی اس سے امید وابستہ رکھنا یہ بھی شرک ہے. سورہ ملک آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں، بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر اللہ روزی بند کر دے. رازق بیٹا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ روزی بند کر دے تو کوئی دوسرا روزی دے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دینے کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. اور جب رزق پورا ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے. دیکھیں کبھی سوچا آپ نے، رزق جب پورا ہو جاتا ہے نا، انسان کا موت کا وقت آتا ہے، وہ ڈاکٹر ہے اور بڑا قیمتی ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹر دوا کھلاتے ہیں یا حلق سے نیچے نہیں اترتی، دوا نیچے نہیں اترتی حلق سے. کیوں؟ رزق ختم ہو گیا. وہ بھی تو رزق ہے نا. دوا کھلائی جاتی ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتی. وین میں انجیکشن لگایا جاتا ہے تو وین کے اندر انجیکشن جاتا نہیں، رزق جو ختم ہو گیا، موت آ گئی. ٹھیک ہے جی. تو رازق صرف اللہ تعالیٰ واللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، واحد رزق دینے والا ہے. صرف اسی سے مانگے. اللہ رزق تنگ کر دے تو پوری دنیا میں رزق مل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ رزق فراخ کر دے تو پوری دنیا مل کے اس رزق کو چھین نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی. میں نے کوشش کی بیٹا سادہ لفظوں میں مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جلی، بڑے شرک اور شرک خفی دونوں سے بچائے. صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے، عقیدہ توحید کو سمجھنے، عقیدہ توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو صفات اللہ میں ہیں، اللہ ذات میں ایک تنہا، اللہ صفات میں تنہا، اللہ صفات کے تقاضوں میں تنہا. مانگنا اللہ سے ہے، جھکنا اللہ سے ہے، امید اللہ سے وابستہ کرنی ہے. اور جب انسان اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ضرور عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.